السلام علیکم ناظرین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اور آج میں ایک مجلس آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور مجلس پڑھنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فوائد الفوائد جو ہے اس کا اردو میں مطلب ہے دلوں کے فائدے، یہ فارسی میں ہے۔ اور فوائد الفوائد دراصل حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات اور ان کے فوائد جو انہوں نے بیان کیے ہیں وہ حضرت حسن العصری رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیے، اور اس فوائد الفوائد کی کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور جو بھی ملفوظات حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے آپ اس کو لکھتے، اور جو بھی جمع کے ہیں وہ اس کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور اس کتاب فوائد الفوائد میں جو بھی فوائد، جو بھی ملفوظات آپ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے ہیں وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اکابر ائمہ علماء، اپنے وقت کے بڑے بزرگان دین مشائخین کے حوالے سے فقہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے حوالے سے آپ نے اپنے علم و حکمت سے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے جگہ جگہ بیان کیے ہیں۔ جو بھی سوال آپ سے کرتے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے، جو بھی مسئلے مسائل جو بھی ہوتی بات، آپ قرآن حدیث سنت اور اکابر ائمہ علماء کے اور اپنے وقت کے بڑے مشائخین بزرگوں کے کتابوں کے اور اپنے علم و حکمت سے آپ بیان فرماتے، واضح و نصیحت فرماتے، اور یہی اس فوائد الفوائد میں جمع ہے۔ اور ہمیں اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا علم و حکمت کیا ہے۔ آپ کی بزرگی میں ہے کہ آپ کے بڑے بڑے عالم اور علماء مشائخین آپ کے خلفاء ہوئے ہیں، اور ان میں ایک واقعہ ہے کہ ایک بزرگ تھے جنہیں خلافت نہیں ملی صرف اس وجہ سے کہ آپ اتنا علم نہیں رکھتے، مگر جب ان کو یہ معلوم ہوا تو وہ ناراض نہیں ہوئے یا خانقاہ چھوڑ کر وہ نہیں گئے آپ کا در چھوڑ کر، مگر انہوں نے علم سیکھا دوسرے خلفاء سے۔ اور جب آپ کا علم ایک حد تک پہنچ گیا، جب حضور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو ان کو خلافت سے نوازا گیا اور ان کو بنگال کی طرف بھیجا گیا۔ اور بعد میں وہ بزرگ انہوں نے کتابیں لکھی، اس میں ایک کتاب مشہور ہوئی، اور بڑے بڑے درس گاہوں میں جو علماء کے ہیں اس میں ان کی کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ جب جو ان کے خلفاء جنہیں خلافت نہیں ملی، بعد میں ان کو خلافت علم حاصل کرنے کے بعد ملی، اور ان کی جب کتاب اتنی مشہور ہوئی تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے علم و حکمت کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ بہرحال آج اس مجلس میں یہ موضوع گفتگو ہمت ہو گیا، اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمتیں الگ الگ ہوتی ہے۔ کوئی بزرگ تھے جن کا ایک لڑکا تھا اور ایک غلام میں بڑی صلاحیت تھی۔ ان بزرگ نے دونوں کو اپنے سامنے بٹھایا اور پہلے بیٹے سے پوچھا کہ تمہاری ہمت مراد کیا ہے؟ لڑکے نے جواب دیا کہ میری ہمت مراد ہے کہ میرے پاس گھوڑے ہوں اور بہت سے غلام ہوں۔ ظاہر سی بات ہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا جو زمانہ ہے آج سے 700-800 سال پہلے گزرا ہے، 700 سال پہلے کا ہے،
تو جب آپ فرما رہے تھے تو جو قصہ آپ یہاں سنا رہے ہیں، جب گھوڑے جو ہے وہ سواری ہوتی تھی تو بیٹے سے جب پوچھا تو انہوں نے مراد اپنی ہمت بتائی کہ میرے پاس بہت سے گھوڑے ہوں اور بہت سے غلام ہوں۔ پھر غلام سے پوچھا کہ تمہاری ہمت کس بات کی ہے؟ تو غلام نے جواب دیا کہ میری ہمت یہ ہے کہ میرے جو بھی غلام ہیں اس کو آزاد کر دوں، اور جو آزاد کردہ انسان ہیں انہیں احسان سے اپنا غلام بنا لوں۔ اس موقع پر فرمایا حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک شخص تو یہ ہمت رکھتا ہے کہ دنیا طلب کرے، اور ایک کی ہمت یہ ہوتی ہے کہ دنیا اس کے آس پاس نہ رہے۔ اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول بھی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس راہ میں غلامی اور خواجگی درمیان میں نہیں ہے، جو بھی عشق میں کھرا اترتا ہے اس کی بات بن جاتی ہے۔ اور اصل چیز یہ ہے کہ جو بھی مرید اپنے پیر کا مرید ہوتا ہے تو اسے فرما بردار، اطاعت گزار اور ادب بجا لانے والا ہونا چاہیے۔ اور اس صورت میں چاہے وہ مرید اس کا جسے اپنا پیر بناتا ہے، چاہے اس کے والد ہی کیوں نہ ہوں یا کوئی بزرگ، دونوں صورتوں میں اس کو فرما بردار، اطاعت گزار اور ادب بجا لانے والا ہونا چاہیے۔ مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے انہوں نے فرمایا کہ مجھے تمہیں قربان کرنے کا حکم ہے، تو انہوں نے سوال نہیں کیا اور قربان ہونے کے لیے اللہ کے راہ میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے جس میں آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو، اور علم حاصل کرنے سے پہلے عقیدے کا علم حاصل کرو، پہلے عقیدہ درست کرو اس کے بعد علم حاصل کرو کیا، اور قربان ہونے کے لیے اللہ کے راہ میں اٹھ کھڑے ہوئے، ایسا فرما بردار۔ یا ہمیں ایک مثال یہ بھی ملتی ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ میں آئے، مرید ہو گئے، ان کے بعد جب ان کے رہنے کا انتظام کرایا گیا تو حضرت بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کو یہ ذمہ سونپا گیا کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو پیری مریدی کے آداب سکھاؤ۔ تو بابا صاحب نے حضرت بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کو یہ ذمہ دیا تھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو پیری مریدی کے آداب سکھاؤ۔ تو جب ان کو ٹھہرانے کے لیے لے گئے تو ان کے لیے ایک چارپائی کا انتظام کیا گیا تھا۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے ارشاد فرمایا کہ اتنے بڑے اللہ کے بزرگ زمین پر سوتے ہیں، میں کیسے اس چارپائی پر سوؤں؟ حضرت بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنی کریں گے یا پیر کا حکم سنیں گے؟ تو اس بات پر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ چارپائی پر سونے کے لیے راضی ہو گئے، مگر ایسا انہوں نے کیا کہ چارپائی کو الٹی کی اور سو گئے، اور اس پر انہوں نے استعمال کیا۔ تو بات یہاں یہ ہے کہ پیر کا آداب بھی انہوں نے نبھایا اور حکم بھی انہوں نے نہ ٹالی۔ بہرحال اس کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ جب انہوں نے فرمایا کہ جو بھی اللہ کے یہاں پر بات ہے کہ ایک دنیا کے طلبگار ہیں اور ایک دنیا کو اپنے آس پاس بھی نہیں دیکھنا چاہتے، اور اللہ کے نبی اور ولی ایسے ہیں کہ وہ دنیا سے زیادہ وہ مشغول بحق میں رہتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ لوگوں میں آتے ہیں اور ان کو ہدایت دینے کے لیے۔ بہرحال آپ نظام الدین علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دنیا کے طلبگار ہیں اور ایک کی ہمت یہ ہے کہ وہ دنیا ان کے آس پاس نہ ہو۔ ان دونوں ہمتوں میں سے آپ حضرت نظام الدین علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر ہمت یہ ہے کہ اگر ملے تو الحمدللہ،
اور نہ ملے تو الحمدللہ، دونوں حال میں مگن رہیں۔ پھر فرمایا کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے دنیا نہیں چاہیے، اس کا یہ نہ چاہنا بھی چاہنا ہی ہے۔ اللہ کی مرضی پر راضی رہنا چاہیے، اگر مل جائے تو خرچ کر دے، اور نہ ملے تو صبر کرے اور خوش رہیں۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں ہمارے بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحت اور سلامتی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔